عاشق رسول بننے سے پہلے، عاشق صحابہ بننے سے پہلے، عاشق اہل بیت بننے سے پہلے، عاشق اولیاء بننے سے پہلے ہم سب کے لیے زیادہ ضروری ہے، لازمی ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کے بندے بن جائیں۔ اللہ کے بندے سب سے پہلے بن جائیں، کیونکہ جب اللہ کے بندے بن جائیں گے اور اللہ ہمیں کہے گا مجھے تو ان سے بڑا پیار ہے، جن کے لیے اللہ کہہ دے کہ مجھے ان سے بڑا پیار ہے، یہ میرے خاص بندے ہیں، تو وہی لوگ حقیقت میں عاشق رسول بھی ہوا کرتے ہیں، عاشق صحابہ بھی ہوا کرتے ہیں، عاشق اہل بیت بھی ہوا کرتے ہیں، اولیاء کے حقیقی پیروکار بھی ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے تو وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں، جو زمین پر انکساری کے ساتھ رہتے ہیں، جو زمین پر تکبر سے پاک زندگی بسر کرتے ہیں، جو زمین پر با اخلاق زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے خاص بندوں کی نشانیاں بیان فرمائیں تو اللہ نے ابتداءً اولاً یہ نہیں کہا کہ رحمان کے خاص بندے وہ لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، جو زیادہ روزے رکھتے ہیں، جو زیادہ حج کرتے ہیں، جو زیادہ عبادات کرتے ہیں، جو زیادہ بس لگے پڑے ہوتے ہیں مختلف عبادتوں میں۔ فرمایا نہیں، رحمان کے خاص بندوں کی پہلی نشانی یہ ہے یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر ان میں نہیں ہوتا، غرور ان میں نہیں ہوتا، ان کے بولنے کا انداز بھی صاف ستھرا میٹھا، ان کے چلنے کا انداز بھی تکبر سے پاک، ان کی گفتگو کا انداز بھی تکبر سے پاک، ان کے ملاقات کا انداز بھی تکبر سے پاک۔ جن کے اندر یہ نشانی ہو سمجھ جاؤ کہ یہ رحمان کا بندہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ حقیقی معنی میں اللہ کا بندہ ہے۔ باقی ہو منہ پھٹ اور منہ میں گالیاں، بات کرنے کا اخلاق تک نہ ہو اور بات کرنے کی تمیز نہ ہو، سلام کرنے کا طریقہ تک نہ آتا ہو، ملاقات کے آداب نہ جانتا ہو، یہ اگر پیر بھی بن جائے، عالم بھی بن جائے، مفتی بھی بن جائے، بڑا عبادت گزار بھی بن جائے، سمجھ جانا یہ کسی اور کو راضی کر رہا ہے، یہ اللہ کا بندہ اب تک نہیں بن سکا ہے، اب تک نہیں بن سکا ہے۔ سورہ فرقان کی یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان کو آپ پڑھتے چلے جائیں، آپ کے سامنے حقیقتیں کھلتی چلی جائیں گی کہ رحمان کے خاص بندے ہوتے کون ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر تصور یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے خاص بندے تو وہ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے چلے کاٹتے ہیں، اللہ کے خاص لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو 24 گھنٹے تسبیحاں ہاتھ میں لے کر بس اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر ذکر اذکار میں مشغول رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جن کے بڑے مرید ہوں، بڑی ان کی پیری فقیری چلتی ہو، پتہ نہیں کیا سے کیا عجیب قسم کے ڈرامے وغیرہ کر لیتے ہوں اور دنیا کے سامنے خود کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا کے پیش کرتے ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں، جبکہ اللہ فرماتے ہیں میرے خاص بندے دیکھنے ہوں تو یہ نشانیاں دیکھ لینا۔ پہلی نشانی یہ ہوگی کہ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر وہ تکبر نہیں کریں گے، زمین میں ان پر عاجزی ہوگی۔ اور عاجزی کیسی؟ فرمایا عاجزی اس انداز کی ہوگی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب کوئی ان پر زیادتی کرے گا، جب کوئی ان پر ظلم کرے گا، جب کوئی ان سے بدتمیزی
بدتمیزی کرے گا، جب کوئی ان سے جو ہے اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرے گا تو بدلے میں یہ بدتمیزی نہیں کریں گے، بدلے میں یہ اخلاق سے گری ہوئی باتیں نہیں کریں گے، بدلے میں یہ زیادتی کا بدلہ زیادتی سے نہیں لیں گے، بلکہ فقالوا سلاما، وہ کہیں گے السلام علیکم، آپ اپنا راستہ پکڑیں، ہمارا اپنا راستہ ہے، ہم آپ کے ساتھ ضد بحث نہیں کر سکتے، میں آپ کو زیادتی کا جواب زیادتی کے ساتھ نہیں دے سکتا، میں آپ کو گالی کا جواب گالی کے ساتھ نہیں دے سکتا، میں آپ کے ساتھ لڑائی کے بدلے لڑائی نہیں لڑ سکتا، میں آپ کو کچھ بھی نہیں، بس السلام علیکم، ہماری جان چھوڑو۔ یہ رحمان کے بندوں کی نشانی، یہ رحمان کے بندوں کی نشانی کہ ایک تکبر نہیں، عاجزی اختیار کریں گے، اور عاجزی اس انداز تک عاجزی کا لیول یہ ہوگا، عاجزی کی انتہا یہ ہوگی کہ گالی کا بدلہ بھی گالی سے نہیں دیں گے، یعنی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے، اخلاق کے اعلیٰ مثال ہوں گے، اخلاق کے اعلیٰ پیکر ہوں گے۔ اب یہ نشانی جس کے اندر پہلی نشانی یہ دیکھ لو کہ جو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو، جس میں تکبر نہ ہو، جس میں بڑائی نہ ہو، جو اخلاق سے پیش آنے والا ہو، جو گفتگو کرے تو میٹھے انداز میں، بات کرے تو صاف ستھری بڑے پیارے انداز میں، یہ کوئی بھی ہو، یہ گلی کا فقیر ہو تب بھی، یہ مالدار ہو تب بھی، یہ کاروباری ہو تب بھی، یہ تجارت کرنے والا ہو تب بھی، یہ عالم دین ہو تب بھی، یہ تبلیغی ہو تب بھی، سمجھ جانا یہ اللہ کا خاص بندہ ہے، یہ اللہ کا خاص بندہ ہے۔ لیکن اگر یہ نشانیاں نہ ہو، نمبر پہلی نشانی اخلاق بہترین نہ ہو، عاجزی نہ ہو، اور یہ ہے کہ تکبر سے بھرپور ہو، پھر وہ عالم بھی ہو، وہ شیخ الحدیث بھی ہو، وہ شیخ التفسیر بھی ہو، وہ بڑا متقی پرہیزگار بھی ہو، وہ تہجد گزار بھی ہو، وہ پتہ نہیں کیا کیا بڑی بڑی تسبیحات بھی پڑھتا ہو، تو سمجھ جانا اگر کسی کے اندر ہو بھی، خود کو دیندار بھی سمجھتا ہو، مگر اس کے پتہ ہو کہ عاجزی میرے اندر نہیں آئی، تو سمجھ جائے کہ میں ابھی تک عباد الرحمن نہیں بن سکا، میں ابھی تک اپنی پہلی نسبت قائم نہیں کر سکا، میں ابھی تک اللہ کا بندہ نہیں بن سکا، تو اللہ کے رسول کا عاشق میں کیسے بن سکتا ہوں؟ جب میں اللہ کا بندہ نہیں بن سکا تو اللہ کے رسول کا عاشق کیسے بن سکتا ہوں؟ جب میں اللہ کا بندہ نہیں بن سکا تو اللہ کے رسول کے صحابہ کا عاشق میں کیسے بن سکتا ہوں؟ جب میں اللہ کا بندہ نہیں بن سکا تو اللہ کے رسول کے گھر والوں کے اہل بیت و آل و اطہار کا عاشق میں کیسے بن سکتا ہوں؟ جب میں اللہ کا بندہ نہیں بن سکا تو پھر میں اللہ کے رسول کے خاص شاگرد اور اللہ کے رسول کے خاص پیروکار اولیاء کا عاشق کیسے بن سکتا ہوں؟ مجھے عاشق رسول بننے سے پہلے، عاشق صحابہ بننے سے پہلے، عاشق اہل بیت بننے سے پہلے، عاشق اولیاء بننے سے پہلے ہم سب کے لیے زیادہ ضروری ہے، لازمی ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کے بندے سب سے پہلے بن جائیں، کیونکہ جب اللہ کے بندے بن جائیں گے اور اللہ ہمیں کہے گا مجھے تو ان سے بڑا پیار ہے، جن کے لیے اللہ کہہ دے کہ مجھے ان سے بڑا پیار ہے، یہ میرے خاص بندے ہیں، تو وہی لوگ حقیقت میں عاشق رسول بھی ہوا کرتے ہیں، عاشق صحابہ بھی ہوا کرتے ہیں، عاشق اہل بیت بھی ہوا کرتے ہیں، اولیاء کے حقیقی پیروکار بھی ہوا کرتے ہیں۔ باقی اللہ کا بندہ نہ بن سکے، اللہ کی بندگی اس انداز میں نہ اختیار کر سکے جس انداز میں اللہ کو چاہیے، جس انداز میں جو نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، تو پھر زبان سے بولنے سے کیا ہوتا ہے، باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں بڑے بڑے دعوے کر لوں، میرے دعویٰ کرنے سے ہوگا کیا؟ جب تک میں عمل پہ نہیں آؤں گا،
جب میں عملی زندگی کے اندر داخل نہیں ہوں گا، جب تک عملی زندگی میں داخل نہیں ہوں گے، یا ہمارے دعوے یا ہماری باتیں یہ ساری کی ساری دھری کی دھری رہ جائیں گی، کسی کام نہیں آئیں گی۔ ہمیں سب سے پہلے اولین طور پر میدان میں نکلنا ہوگا عمل کے واسطے، اور سب سے پہلے عاشق رسول بعد میں، عاشق صحابہ بعد میں، عاشق اہل بیت بعد میں، اولیاء کا پیروکار بعد میں، ہمیں سب سے پہلے اس ہستی کا وفادار بننا پڑے گا، ہمیں سب سے پہلے اس ہستی کا بندہ بننا پڑے گا جو ہماری ضرورتیں آج بھی نافرمانیوں کے باوجود پوری کر رہا ہے، جس نے آج تک ہمارے اوپر ہمارے پانی کو بند نہیں کیا، جس نے آج تک ہمارے لیے نافرمانیوں کی انتہاؤں کے باوجود ہمارے لیے سورج کو بند نہیں کیا، ہمارے لیے چاند کی چاندنی کو نہیں روکا، ہمارے لیے ستاروں کی کہکشاں کو نہیں روکا، ہمارے لیے ہواؤں کو نہیں روکا، ہمارے لیے سمندروں کو خشک نہیں کیا، ہمارے لیے دنیا کی اور نعمتیں جو ہمارے زندہ رہنے کے واسطے انتہائی ضروری ہیں وہ اللہ نے بند نہیں کی، تو ہمیں سب سے پہلے اس کا وفادار بننا پڑے گا، ہمیں سب سے پہلے اس سے وفا کرنی پڑے گی، ہمیں سب سے پہلے اس کا بندہ بننا پڑے گا۔ جب اس کا بندہ بن جائیں گے، جب اس کی بندگی اختیار کر لیں گے، جب وہ خود کہہ دے گا یہ میرے خاص بندے ہیں، یقین مانیے زندگی میں وہ لطف آئے گا، وہ مزہ آئے گا، وہ سکون نصیب ہوگا جو شاید کہ آپ کو کسی اور کی بندگی سے نہ ملے۔ تو پہلی نشانی اللہ کے خاص بندوں کی کہ وہ تکبر سے پاک عاجزانہ زندگی بسر کرتے۔